امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی حالیہ ملاقاتوں نے مشرق وسطیٰ کی سیاست میں ایک نئی ہلچل پیدا کر دی ہے، جس کے اثرات پاکستان سمیت پورے خطے پر مرتب ہونا لازمی ہے۔ واشنگٹن میں ہونے والی متعدد بیٹھکوں میں جہاں دفاعی معاہدوں، F-35 طیاروں کی فراہمی، سول نیوکلیئر تعاون اور کھربوں ڈالر کی سرمایہ کاری جیسے بڑے فیصلوں پر پیش رفت ہوئی، وہیں ابراہیم معاہدوں میں سعودی عرب کی ممکنہ شمولیت نے ایک بار پھر فلسطین کے سوال کو عالمی سفارتکاری کے مرکز میں لا کھڑا کیا ہے۔ دو ریاستی حل پر سعودی عرب کا اصرار اس بات کی علامت ہے کہ خطے کی نئی صف بندی میں بھی فلسطینی عوام کے بنیادی حقوق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اسی دوران ٹرمپ کا یہ دعویٰ کہ انہوں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان دوبارہ جنم لینے والی جنگ کو روکا، جنوبی ایشیا کی حساس جغرافیائی سیاست کو واضح کرتا ہے۔ وہیں امریکی کانگریس نے بھارت کے خلاف 4 روزہ جنگ میں پاکستان کی فتح پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ کانگریس کی US چائنا اکنامک اینڈ سیکیورٹی کمیشن کی رپورٹ میں اعتراف کیا گیا ہے کہ مئی میں ہونے والی پاک بھارت جنگ میں بھارت کو بدترین شکست ہوئی۔ پاکستان کی فتح میں چینی ہتھیاروں نے بنیادی کردار ادا کیا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان نے چینی ہتھیاروں کی مدد سے فرانسیسی ساختہ رافیل طیارے مار گرائے۔ امریکی کانگریس کی رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان کی کامیابی کو دیکھ کر انڈونیشیا نے رافیل طیاروں کی خریداری کا منصوبہ ختم کر دیا، جبکہ رافیل طیاروں کی عالمی ساکھ کو بھی نقصان پہنچا۔ کمیشن کے مطابق پاکستان نے بھارتی رافیل طیارے گرانے کے لیے چینی میزائل سسٹمز اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، جبکہ چینی انٹیلیجنس نے بھی پاکستان کی مدد کی۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ بھارت نے خود تسلیم کیا ہے کہ پاکستان نے جنگ کے دوران اس کے 109 فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ بھارتی حکام نے الزام عائد کیا کہ چین نے اس دوران براہ راست پاکستان کی معاونت کی، جس سے خطے میں اسٹریٹجک مقابلہ مزید گہرا ہو گیا۔ دوسری جانب روس میں ساکھ ڈار اور پوٹن کی ملاقات، SCO پلیٹ فارم پر تعاون اور علاقائی آفات سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی پیشکش، یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ اسلام آباد اپنی سفارتی پوزیشن کو بدلتی دنیا کے تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ادھر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے غزہ میں امن کے لیے امریکی صدر کے 20 نکاتی منصوبے کی منظوری، بین الاقوامی استحکام فورس کی تشکیل اور بورڈ آف پیس کے قیام کا اعلان خطے میں ایک نئی حکمت عملی کی طرف اشارہ ہے۔ حماس کے سے مسترد کرنا اور عرب ممالک کا اس میں ریاست فلسطین کے حق خود ارادیت کا حوالہ شامل کروانا اس پیچیدہ تنازع کی نئی جہتیں سامنے لاتا ہے۔ امریکی کانگریس کی جانب سے پاکستان کی جیت کا اعتراف سفارتی سطح پر بھارت کے لیے کتنا ذلت آمیز ثابت ہوگا؟ محمد بن سلمان کا ابراہم ایکارڈ میں شمولیت کا اعلان کیا پاکستان کی پالیسی پر بھی اثر انداز ہوگا؟ اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سابق سفیر جوہر سلیم صاحب، آپ کو ویلکم کرتے ہیں سنو راؤنڈ اپ میں۔ ایسا یہ جو MBS اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہوئی ہے اور اس کے نتیجے پہ جو طے پائے جانے والے دفاعی اور نیوکلیئر معاہدوں کی جو نوعیت اور دائرہ کار کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہوگا؟ خصوصاً F-35 سول نیوکلیئر تعاون کے خطے پر اثرات کیا ہوں گے؟ جی دیکھیں، بہت اہم وزٹ ہے اور ظاہر ہے یہ ایکسپیکٹڈ تھے، یہ سارے معاہدات جو ان پہ بات بھی ہو رہی تھی۔ سعودی جو پرنس ہیں محمد بن سلمان، ان کے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بہت اچھے تعلقات بہت سالوں سے ہیں۔ ٹرمپ کا پچھلا دور حکومت تھا، اس میں بھی ایک بہت ہی کلوز ریپو تھی دونوں میں۔ اس کے بعد جب بائیڈن کا دور آیا تو وہ تعلقات صرف مہری کا شکار ہو گئے، بلکہ اس سارے دور میں پھر انہوں نے کوئی وزٹ بھی نہیں کیا۔ یہ 7 سال کے بعد ان کا وزٹ ہے۔ تو ابھی جب ٹرمپ آئے تھے وہاں پہ سعودی عرب، تو اس میں بھی آپ نے دیکھا کتنی زیادہ گرم جوشی تھی، بہت زیادہ معاہدات ہوئے انویسٹمنٹ کے ضمن میں۔ تو $600 بلین کی بات ہوئی، اس کو بڑھا کے اب انہوں نے 1 ٹریلین کر دیا ہے، 1000 ارب ڈالر کی بات ہے اس وقت۔ پھر ساتھ ہی ساتھ یہ 48 F-35 یہ لیٹسٹ جنریشن 5th جنریشن فائٹر پلینز ہیں۔ امریکہ بہت کم ملکوں کو دنیا میں دیتا ہے جو ہے نا نیٹو سے باہر، اور سعودی عرب تو پہلا ملک ہے جو نا عرب ملکوں میں جس کو یہ دیے جا رہے ہیں۔ بالکل ایک اہم ہے وہ چیز۔ اور دیکھیں سعودی جو ہے، عرب جو ہے، وہ امریکن اسلحے کا بہت بڑا خریدار ہے دنیا میں، بلکہ سب سے بڑا بہت سالوں سے۔ تو اور وہ امریکہ ان کو لیٹسٹ اپنے جو ہے نا، کیونکہ اتنے قریبی تعلقات ہیں اس کی وجہ سے وہ تیار بھی ہو جاتے ہیں ان کو دینے کے لیے۔ اور اب تو تعلقات اس وقت بہت اچھے ہیں، بائیڈن شاید نہیں مانتے اس کے اوپر، لیکن تو سعودی عرب کے جو ولی عہد ہیں وہ یہ بھی چاہتے تھے اس کے ساتھ ساتھ کہ امریکہ ان کو ڈیفنس گارنٹیز بھی دے، بہت زیادہ واضح قسم کی، جو پہلے جو ہیں ایک اس سے زیادہ آگے جو ہے نا بیونڈ دیٹ۔ تو اس پہ امریکہ کا موقف تھا کہ آپ ابراہم اکارڈز میں شمولیت اختیار کریں اگر آپ وہ چاہتے ہیں۔ اب سعودی کا موقف یہ تھا کہ ابراہم اکارڈز میں ہم تب آئیں گے اگر آپ ایک 2 اسٹیٹ سولوشن بالکل دیں گے، انیمبیگوس قسم کا۔
تو یہ ایک ظاہر ہے کہ تھوڑا سا ایک جو چیلنج تھا، لیکن جو باقی سارے فیلڈس ہیں جس طرح سویلین نیوکلیر کارپوریشن ہے اگر، تو اس میں بھی بہت زیادہ جو ہے نا سعودی خواہش تھی، اور ٹرمپ جو ہے ظاہر ہے کہ وہ اس وقت سعودی عرب سے جس طرح کے تعلقات چاہتے ہیں، جس طرح کی انویسٹمنٹ چاہتے ہیں، اور سعودی عرب کی سپورٹ چاہتے ہیں اپنی مڈل ایسٹ پالیسی پہ، تو اس میں وہ اس وقت سعودی عرب کو جو ان کی جو خواہشات ہیں وہ جو بھی جس حد تک بھی اس کو وہ پورا کر سکتے ہیں، اور کافی بڑی وہ اس وقت انویسٹمنٹ وہ کر رہے ہیں. بالکل سر، امریکی کانگریس کی رپورٹ بھی ایک سامنے آئی ہے اور اس میں مئی کی جنگ کے حوالے سے واضح لکھا گیا ہے کہ نقصان بھارت کا ہوا ہے، وہ چاہے فوجیوں کا ہو یا ہتھیاروں سمیت فوجی تنصیبات کا، اور پاکستان چین کی دفاعی ٹیکنالوجی کے ساتھ برتری حاصل کرنے میں کامیاب رہا ہے. ایک تو سفارتی سطح پر یہ رپورٹ بھارت کے لیے کتنی امبیرسنگ ہے، دوسرا اس رپورٹ میں بھارت کی جانب سے بھی لگائے جانے والے الزامات کا بھی ذکر ہے، اور اس میں یہ ہے کہ چین نے اس جنگ میں براہ راست پاکستان کی مدد کی اور ان کی ٹیکنالوجی سے بھارت کو نقصان ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چین اس پر کتنا سخت رد عمل دے سکتا ہے؟ جی، چین کی تو دیکھیں ان کی تو بالکل واضح پوزیشن ہے اس پہ کہ دیکھیں پاکستان چین کی جو ایک لازوال دوستی ہے، ایک آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ ہے، اس میں چین نے اس وقت کہا تھا بڑا کلیئرلی کہ جی ہم پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور سوورینٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ جو پاکستان کو فراہم کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی فراہم کر رہے ہیں پاکستان کو، ظاہر ہے کہ وہاں سے جو ڈیفینس پروکیورمنٹس ہیں یا جو جس ساز و سامان ہے جو ہے ویپنری ہے، وہ بالکل چائنا سے آتی ہے پاکستان. لیکن یہ نہیں تھا کہ کوئی چائنیز یہاں پہ آ کے کوئی لڑ تو نہیں رہے تھے، وہ تو ساری دنیا کو پتا ہے. تو چائنا کی اس پہ بھی بہت واضح پوزیشن ہے کہ نہیں، جو ہے ہم نے بالکل ٹیکنالوجی دی ہے اور پاکستان کو ملٹری ہارڈ ویئر دیا ہے. سو بوتھ ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر کا مطلب ہے ٹیکنالوجی، لیکن اس سے بڑھ کے یہ نہیں کہ اس سے آگے تو نہیں آیا، وہ اس کی ضرورت بھی نہیں تھی کہ وہ پاکستان کی جو ہے ہمارے بہت زیادہ پروفیشنل اور ویل ٹرینڈ جو ہے نا ہماری تو جو ہیں ڈیفینس فورسز، وہ اپنی مہارت جو رکھتی ہیں ایسی کہ ان کو اس چیز کی کوئی وہ ضرورت بھی نہیں تھی کہ باہر سے کوئی آ کے ان کے لیے کرے. وہ تو خود بہت قابل ہیں اور پروفیشنلزم اور ان میں جو ہے نا کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے. تو اس لیے ظاہر ہے کہ اس طرح کی رپورٹس جو سی ہیں دیکھیں آتی رہتی ہیں میڈیا میں، اس میں کچھ باتیں ٹھیک ہوتی ہیں کچھ نہیں ٹھیک ہوتی، تو ان کو بہت زیادہ امپورٹنس نہیں دے سکتے. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں ہندوستان کے بارے میں جو کہا گیا وہ اس کو ایکو کرتا ہے جو اس سے پہلے بھی انٹرنیشنلی جتنی بھی خبریں آ رہی تھیں کہ انڈیا جو ہے وہ تو اس ملٹری کانفلکٹ میں ان کی پاکستان سے 10 گنا بڑا ملٹری بجٹ ہونے کے باوجود، پاکستان سے بہت زیادہ بڑی افواج ہونے کے باوجود، اتنا زیادہ لیٹسٹ ویپنری جو انہوں نے لی تھی، فرانس سے رافالز لیے تھے، امریکہ سے بھی بہت سارا اسلحہ اور بھی ویسٹرن کنٹریز سے،